بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہجرت حبشہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تکلیف اور عذاب کو اور اپنے چچا کی حفاظت کے باعث اپنے امن کو دیکھا تو انہیں فرمایا، ارض حبشہ کی طرف نجاشی کے پاس مہاجر بن کر چلے جاؤ، وہ اچھے عہد و پما والا ہے۔ سو پہلی بار 12 آدمی گئے اور دوسری بار عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر 70 آدمی گئے، اور یہی اولین مہاجرین ہیں، اور انہیں نجاشی کے ہاں ایک مقام حاصل تھا، اور وہ حضرت جعفر کی طرف پیغام بھیج کر ان سے ان کی ضروریات پوچھا کرتا تھا۔ اور جب قریش کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے عمرو بن عاص اور امارتہ بن ولید مخزومی کو نجاشی کے پاس تحائف دے کر بھیجا اور اس سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے جو لوگ اس کے پاس آئے ہیں وہ انہیں ان کے پاس بھیج دے۔ اور انہوں نے کہا، ہماری قوم کے بے وقوف لوگوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ہمارے مردوں کو گمراہ قرار دیا ہے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگایا ہے، اور اگر ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو ہمیں خدشہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بھی خراب کر دیں گے۔ اور جب عمرو اور امارتہ نے نجاشی سے یہ بات کہی تو اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیج کر آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ لوگ بدترین دین پر ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں اور اصنام کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور محرم کو حلال کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے نبی بھیجا ہے جو ہم سے بڑی شان والا اور بڑے بلند نسب والا اور بڑا راست گو اور بڑے معزز گھرانے والا ہے، اور اس نے اللہ کے حکم سے ہمیں بتوں کی عبادت کے ترک کرنے اور مظالم اور محارم سے اجتناب کرنے اور حق پر عمل کرنے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس اس نے عمرو اور امارتہ کے تحائف واپس کر دیے اور کہا، میں ان لوگوں کو تمہارے سپرد کر دوں جو میری پناہ میں دین حق پر قائم ہے اور تم دین باطل پر ہو۔ اور اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جو کچھ تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے اس سے کچھ مجھے بھی سناؤ۔ تو آپ نے اسے کاف ہا عین یا صاد سنایا تو وہ رو پڑا، اور جو پادری اس کے پاس بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے، اور عمرو اور امارتہ نے اسے کہا، اے بادشاہ، ان لوگوں کا خیال ہے کہ مسیح ایک مملوک غلام ہے۔ اس بات نے اسے پریشان کر دیا، اور اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور اس نے آپ سے پوچھا، تم اور تمہارا آقا مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ وہ روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے کنواری بطول کی طرف القاء کیا۔ تو اس نے اپنی انگلیوں کے درمیان ایک تنکا پکڑا، پھر کہنے لگا،
آپ نے جو بیان کیا ہے مسیح اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور عمرو بن عاص اور امارتہ بن ولید اپنے راستے میں جھگڑ پڑے، اور امارتہ عورتوں کا شفیتہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی رابطہ بنت منبہ بن الحاج سہمی بھی تھی۔ امارتہ نے کہا اسے کہو کہ مجھے بوسہ دے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، کیا تو یہ بات اپنے چچا کی بیٹی سے کہتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم تو ضرور ایسا کرے گا، یا میں تجھے اس تلوار سے ضرور مار دوں گا۔ اس نے اسے کہا اسے بوسہ دو۔ پھر امارتہ نے عمرو کو باندھ کر سمندر میں پھینک دیا، اور عمرو تیرنے لگا، اور اس نے اسے یہ وہم ڈالا کہ اس نے یہ کام مزاج کے طور پر کیا ہے۔ اس نے کہا اپنے عمرزاد کی طرف رسیاں پھینکو۔ سبحان اللہ، کیا مزہ ایسے ہوتا ہے؟ تو اس نے اس کی طرف رسی پھینکی اور وہ باہر نکل آیا۔ اور جب عمرو اور امارتہ نے واپسی کا ارادہ کیا اور وہ نجاشی کے ہاں سے مایوس ہو گئے، تو عمرو نے امارتہ سے کہا اگر تو شاہ نجاشی کی طرف سے تحائف بھیجتا تو شاید ہم اس کے ذریعے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیتے۔ سو اس نے ایسے ہی کیا اور اس کی بیوی سے نرمی سے گفتگو کی، حتیٰ کہ اس نے اس کے پاس بادشاہ کی خوشبو بھیجی۔ اور عمرو نے امارتہ سے فریب کیا اور نجاشی سے کہا کہ میرے اس ساتھی نے بادشاہ کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا ہے، حتیٰ کہ اس نے اسے اپنے نفس کے متعلق لالچ دیا ہے اور اس کے پاس بادشاہ کی خوشبو بھیجی ہے۔ پس نجاشی نے اسے پکڑ لیا اور اس کی خصیوں میں زہر بھر دیا، اور بعض کا قول ہے کہ پارا بھر دیا، اور وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ آوارہ پھرنے لگا، اور وہ مسلسل پاگل رہا، حتیٰ کہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ انہیں اس کے پکڑنے کی اجازت دیں۔ پس وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا، اور وہ مسلسل ان کے ہاتھوں میں مضطرب رہا حتیٰ کہ مر گیا، اور عمرو ناکام ہو کر مشرکین کے پاس آ گیا۔ اور مسلمانوں نے ارض حبشہ میں قیام کیا، حتیٰ کہ ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بیٹے ارض حبشہ میں پیدا ہوئے، اور وہ ہمیشہ وہاں امن و سلامتی کے ساتھ رہے، اور نجاشی کا نام اسہمتا تھا۔